السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم صل وسلم على نبينا محمد وبارك عليه۔ محترم حاضرین مجلس اور خواتین اسلام، آج کی ہماری گفتگو کا آغاز ہو رہا ہے حضرت الیاس علیہ السلام کے تذکرے سے۔ پارہ نمبر 23 میں، جس کی کچھ آیتیں آج آپ کے سامنے تراویح کی نماز میں پڑھی گئیں، پارہ نمبر 23 میں سورۃ الصافات میں اللہ تعالی نے حضرت الیاس علیہ السلام کا تذکرہ کیا۔ الیاس علیہ السلام کون ہیں؟ ہارون علیہ السلام کی نسل سے، موسیٰ علیہ السلام کے جو بھائی ہارون، انہی کے نسل سے ہیں حضرت الیاس علیہ السلام۔ اللہ رب العالمین نے انہیں دمشق کے ایک علاقے میں، جو دمشق کے مغرب میں ویسٹ کی طرف تھا علاقہ بعل بک نام کا، اس شہر میں، اس علاقے میں حضرت الیاس علیہ السلام کو اللہ نے نبی اور رسول بنا کر کے مبعوث فرمایا۔ اللہ کہتے وَإِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، حضرت الیاس علیہ السلام رسولوں میں سے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی بعثت کی اور اس شہر میں گئے، قوم کے لوگوں کو سمجھایا، اور ان کی جو قوم تھی وہ لوگ شرک میں ملوث تھے اور بعل نامی ایک بت کی عبادت کرتے تھے۔ بعل نام کا، با عین لام، بعل نام کا ایک بت تھا، اس کی عبادت کرتے۔ تو حضرت الیاس علیہ السلام نے ان کو توحید کی دعوت دی، شرک سے روکا اور کہا اتدعون بعلا وتذرون احسن الخالقین، کیا تم بعل کو پکارتے ہو، اس کی عبادت کرتے ہو، اور تم سب سے بہتر پیدا کرنے والے کو چھوڑ دیتے ہو؟ سب سے بہتر پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ ربکم، جو تمہارا رب ہے، ورب آبائکم الاولین، اور تم سے پہلے کے تمہارے آبا و اجداد کا رب ہے۔ ان لوگوں نے کیا کیا؟ فکذبوہ، جھٹلا دیا الیاس علیہ السلام کو۔ فإنہم لمحضرون، تو اللہ نے کہا یہ لوگ عذاب میں یعنی جہنم میں ڈالے جائیں گے، حاضر کیے جائیں گے، الا عباد اللہ المخلصین، سوائے اللہ کے چنندہ بندوں کے۔ تو الیاس علیہ السلام نے قوم کے لوگوں کو توحید کی دعوت دی، اللہ کا تعارف پیش کیا، قوم کے لوگوں نے جھٹلایا، بلکہ قوم کے لوگوں نے صرف جھٹلایا نہیں، الیاس علیہ السلام کو قتل کرنے کا پلان بھی بنا ڈالا۔ ان کے مخالف ہو گئے، قتل کرنے کا پلان بنایا۔ الیاس علیہ السلام کو اللہ کی جانب سے خبر ملی اور حضرت الیاس علیہ السلام ایک غار میں جا کر کے چھپ گئے اور 10 سال تک ان لوگوں سے الگ رہے، غار میں چھپے رہے، 10 سال تک وہاں موجود رہے، الگ رہے، جیسا کہ مفسرین نے بیان کیا ہے۔ اور اس زمانے کا جو بادشاہ تھا، الیاس علیہ السلام کے زمانے کا، جو کافروں کا ساتھی تھا، جب وہ مر گیا تو الیاس علیہ السلام غار سے واپس آئے، اور واپس آنے کے بعد قوم کے لوگوں کو اور جو نیا بادشاہ بنا تھا اس کو توحید کی دوبارہ سے دعوت دینا شروع کیا۔ اب بادشاہ سمیت قوم کے اکثر افراد نے آپ کی دعوت کو قبول کر لیا اور الیاس علیہ السلام کی اطاعت کرنے لگے، اور اللہ رب العالمین نے اس طریقے سے الیاس علیہ السلام کی دعوت کو کامیاب بنایا، اور اس کے کچھ دنوں کے بعد پھر الیاس علیہ السلام کی وفات ہو گئی۔ بس اتنا ہی تذکرہ اللہ تعالیٰ نے الیاس علیہ السلام کے حوالے سے کیا۔ ان کے زمانے کے فوراً بعد کے زمانے میں ایک واقعہ ہوا اسی علاقے میں ان کی قوم کے ساتھ، اور بعض لوگوں نے ذکر کیا ان کے بعد اللہ نے ایک نبی اور رسول بھیجا، ایک نبی بھیجا ان کے درمیان، جن کا بعض لوگ نام حزقیل بتاتے، بعض لوگ ان کا نام حزقیل بتاتے، لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جس قوم میں حضرت الیاس علیہ السلام تھے، ان کی وفات کے بعد اس علاقے میں بیماری پھیل گئی، کوئی وبا پھوٹ پڑی۔ اب لوگوں نے یہ سمجھا کہ اگر ہم یہاں رہیں گے اس بیماری کا شکار ہو جائیں گے، اس لیے ہم یہاں سے بھاگ چلتے ہیں، ورنہ اس بیماری میں پڑ کر کے ہم مر جائیں گے۔ اللہ نے کہا
अलम तरा इलल लदीना खरजू मिन दियारिहिम वहुम उलूफ, क्या आपने उन लोगों को देखा जो अपने घरों से निकले, वहुम उलूफ, हजारों की तादाद में थे, क्यों निकले? हदरल मौत, मौत के डर से। फकाल लहुमुल्लाहु मूतू, रास्ते में जब ये लोग थे, भाग कर जा रहे थे, रास्ते में पहुंचे, अल्लाह ने कहा तुम सबके सब मर जाओ, सब मर गए। तुम अहयाहुम, फिर अल्लाह ने उन्हें जिंदा किया और जिंदा करके ये सबक दिया कि लोगों, मौत से फरार नहीं है, मौत से भाग नहीं सकते हो। जिस बीमारी में पड़ने, बीमारी के नतीजे में मौत का शिकार होने का खौफ दिल में आया तुम्हारे और तुम भाग निकले, अल्लाह ताला तुम्हें कहीं भी मौत दे सकता है। इसी को अल्लाह ने कहा वमा तदरी नफ्सुम बिअय्यि अर्दिन तमूत, किसी को नहीं पता कि वो कहां मरेगा, किस इलाके में मरेगा, कौन से शहर में, कौन सी जमीन में मरेगा। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस कौम को मौत दे करके उन लोगों को भी सबक दिया और हमें भी सबक दिया कि जो अल्लाह पहले पैदा कर सकता है वही मौत के बाद दोबारा जिंदा कर सकता है। इसीलिए एक अकीदा हमें दिया गया बास बादल मौत का, कि मौत के बाद दोबारा उठाया जाना है, और जिसका अक्सर कौमों ने, अक्सर लोगों ने इनकार किया। इलियास अलैहिस्सलाम की वफात के बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बनी इसराइल में एक और नबी भेजा जिनका नाम अल्लाह ने यसा बताया, या सीन आइन, यसा उनका नाम था। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दो जगहों पर उनका तस्करा किया। इलियास अलैहिस्सलाम का सिर्फ एक जगह तस्करा आया है, यसा अलैहिस्सलाम का दो जगह तस्करा आया, लेकिन उनकी कौम का तस्करा नहीं किया, उनके बारे में बहुत ज्यादा नहीं बताया। खाली अल्लाह ने और नबियों के साथ उनका नाम बयान कर दिया, और नबियों के साथ अल्लाह ताला ने व इस्माईल वल यसा व यूनुस व लूता, और एक जगह का वज़कुर इस्माईल वल यसा वल किफ्ल। दीगर नबियों के साथ अल्लाह ने बस उनका नाम मेंशन किया है, उनके ताल्लुक से और कोई बात नहीं बयान की। अल्लाह ने उनकी दो बुनियादी सिफत बयान की, एक तो कहा कि हमने उनको फजीलत दिया, दूसरी बात कही कि वो अच्छे और नेक लोगों में से थे। इलियास अलैहिस्सलाम के बाद अल्लाह ने बनी इसराइल के दरमियान इन्हें नबी बना करके भेजा। ये कहां से हैं? यूसुफ अलैहिस्सलाम के खानदान से, यूसुफ अलैहिस्सलाम के खानदान से, उनकी नस्ल से हैं, उनसे आपका ताल्लुक है। बाज मुफस्सिरीन ने, सीरत निगारों ने यसा अलैहिस्सलाम को इलियास अलैहिस्सलाम का चचा करार दिया। बाज ने यसा अलैहिस्सलाम को इलियास अलैहिस्सलाम का चचा करार दिया। अगर ये बात मान ले तो गोया की भतीजा पहले नबी बना और चचा को बाद में नबी बनाया गया। बाज लोगों ने ये बात भी कही है कि इलियास अलैहिस्सलाम जब कौम के लोगों से डर के मारे, जब उन लोगों ने प्लान बनाया कत्ल कर देंगे, तो वो गार में छुप गए, तो उनके साथ छुपने वालों में इनके अपने चचा यसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी थे। यसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उसके बाद, चचा के भतीजे के बाद इनकी भी वफात हो गई। बहुत ज्यादा तस्करा नहीं है जैसा कि मैंने कहा, लेकिन अल्लाह ताला ने एक बात बयान की इनके जमाने के हवाले से कि इनकी वफात जब हो गई तो इनके जमाने के बाद बनी इसराइल के हालात बहुत खराब हो गए, बहुत ज्यादा खराब हो गए। खराब होने की वजह क्या है? बड़ी नाफरमानियां की, नबियों की बातें नहीं मानी, अल्लाह की बातों का इनकार कर दिया, और यहां तक इनकार किया कि कई नबियों को कत्ल भी किया इन लोगों ने। इस दरमियान कई नबी अल्लाह ताला ने भेजे, उन नबियों का कत्ल भी किया इन्होंने। अल्लाह ने इसको कुरान में कई जगहों पर कहा वक़त्लिहिमुल अंबिया बिगैरि हक़, इन बनी इसराइल के लोगों ने अंबिया को कत्ल किया। वयक़्तुलून नबिय्यीन बिगैरि हक़, ये लोग नबियों को कत्ल किया करते थे। तो कई एक नबियों को कत्ल किया, अल्लाह की बात नहीं मानी, झुठला दिया, इनकार कर दिया। तो नतीजा क्या हुआ? इनकी नाफरमानी, इनकी ज्यादती, इनके जुल्म, इनके गुनाहों की सजा के तौर पर अल्लाह ने जालिम हुक्मरानों को, बादशाहों को इन पर मुसल्लत कर दिया। और इसी को प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस के अंदर बयान किया है कि जब मुसलमान अल्लाह के कवानीन की खिलाफ वर्जी करना शुरू कर दें और नाफरमानी करते चले जाएं, तो अल्लाह इन पर दूसरे दुश्मनों को ला करके मुसल्लत कर देता है जो कहीं और के होते हैं, और अल्लाह इनके गुनाहों की इनको सजा देता है। इसी को अल्लाह ने कहा वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत अयदीकुम ज़हरल फसादु फिल बर्रि वल बहर बिमा कसबत अयदिन नास। बनी इसराइल ने बहुत ज्यादा गुनाह किया, बड़े बड़े गुनाह किए, ज्यादतियां की, जुल्म किया, नबियों को कत्ल किया, तो अल्लाह ने जालिम हुक्मरानों को मुसल्लत कर दिया। अब ये जालिम हुक्मरान जब मुसल्लत हुए, इनका सामान लूट लिया, माल लूट लिया, इनके इलाकों पर कब्जा कर लिया, और जो है इनके बहुत सारे लोगों को कत्ल किया।
یہاں تک کہ بنی اسرائیل کے پاس تابوت سکینہ تھا جس کے اندر موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کی باقیات اور دیگر چیزیں موجود تھی، جس سے یہ لوگ تبرک لیتے تھے، اور تبرک لینے کے ساتھ ساتھ جب جنگ کی نوبت آتی تھی میدان میں لے کر کے جاتے تھے اور پھر اس سے تبرک لیتے تھے، اور اللہ پھر اس کی وجہ سے ان پر اپنی مدد نازل فرماتا تھا، ان کو کامیابی ملتی تھی۔ ان کی زیادتیوں کی وجہ سے وہ تابوت سکینہ، یہ ظالم بادشاہ جسے اللہ نے جالوت نام دیا ہے، وہ اٹھا کر لے کر چلا گیا۔ اب یہ ساری چیزیں ان کے پاس سے ختم ہو گئی۔ اب یہاں بعض مفسرین ذکر کرتے ہیں کہ جب ظلم و زیادتی حد سے آگے بڑھی دیگر بادشاہوں کی طرف سے بنی اسرائیل پر، تو اللہ رب العالمین نے ان کے درمیان ایک اور نبی بھیجا، ایک اور نبی بھیجا۔ بعض لوگ اس نبی کو شمعون کا نام دیتے ہیں، بعض لوگ شمویل کہتے ہیں، بہرحال جو بھی نام ہو، اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ بقرہ کے اندر أَلَمْ تَرَ إِلَى الْمَلَإِ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَىٰ، موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے ایک لمبے عرصے کے بعد اللہ رب العالمین کہتے ہیں کہ بنی اسرائیل پر جب سب کچھ ظلم و ستم کیا گیا ان کی گناہوں کی وجہ سے، اور تابوت سکینہ وہ ظالم بادشاہ اٹھا لے گیا، تو بنی اسرائیل کے درمیان اللہ نے ایک نبی بھیجا۔ یہ سارے نبی کے پاس آئے، کہنے لگے اذ قالوا لنبی لهم ابعث لنا ملکا، کہا اے نبی آپ ہمارا کوئی بادشاہ بنا دیجیے، کیوں؟ نقاتل فی سبیل اللہ، ہم اس بادشاہ کے ساتھ میدان جہاد میں جائیں گے اور ظالموں سے، اپنے دشمنوں سے جنگ کریں گے۔ تو نبی نے کہا وَهَلْ عَصَيْتُمْ إِن كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ أَلَّا تُقَاتِلُوا، کہا اگر کہیں ایسا نہ ہو تم پر جنگ فرض کر دی جائے اور تم جنگ کے میدان سے پیچھے ہٹ جاؤ، تو ان لوگوں نے کہا وَمَا لَنَا أَلَّا نُقَاتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، کیسی باتیں کرتے ہیں آپ، ہم لڑنے کیوں نہیں جائیں گے، ہم میدان جہاد میں کیوں نہیں جائیں گے، جبکہ وقد اخرجنا من دیارنا، ہمیں ہمارے گھروں سے نکال دیا گیا، وابنائنا، ہمیں ہمارے آبا و اجداد سے ہمیں محروم کر دیا گیا، ہمارے گھروں پر قبضہ ہو گیا، اب بتائیے ہم ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کر دیجئے، اس بادشاہ کے ساتھ ہم جائیں گے اور بادشاہ کے ساتھ مل کر کے اس ظالم بادشاہ سے ہم جنگ کریں گے۔ تو نبی نے اللہ سے دعا کیا، اللہ نے ایک بادشاہ مقرر کر دیا ان کا، اور جو ہے جنگ فرض ہو گئی، جنگ فرض کر دیا گیا، لیکن جیسے ہی جنگ فرض ہوئی تولوا الا قلیلا منهم، سوائے چند لوگوں کے سارے لوگ بچڑ گئے، نہیں ہم جنگ کرنے نہیں جائیں گے، مر جائیں گے۔ وقال لهم نبیهم، نبی نے کہا ان سے ان اللہ قد بعث لكم طالوت ملکا، کہ دیکھو اللہ نے تمہارا ایک بادشاہ بنایا ہے، اور بادشاہ کون ہے تمہارا؟ یہ طالوت۔ طالوت، جالوت ظالم بادشاہ، طالوت اچھا بادشاہ مسلمان، اللہ تعالیٰ نے سلیکٹ کیا طالوت کو بادشاہ کے طور پر بنی اسرائیل کے لیے، کہا کہ اللہ نے طالوت کو تمہارا بادشاہ بنایا ہے۔ اب طالوت کون ہے؟ بنیامین کے خاندان سے، بنیامین کے خاندان سے، یوسف علیہ السلام کے بھائی، اور بنیامین کے خاندان میں ابھی تک کوئی نبی نہیں آیا تھا یا کوئی بادشاہ نہیں بنا تھا۔ بادشاہ جو ہوتے تھے یعقوب علیہ السلام کے ایک بیٹے یہودا، یوسف علیہ السلام اور ایک آدھ بیٹوں کا، بعض مفسرین انہی میں نبوت بادشاہت چلی آ رہی تھی۔ بنیامین جو تھے یعقوب علیہ السلام کے بیٹے، ابھی تک ان میں کوئی بادشاہ نہیں ہوا تھا، اور یہ لوگ کھیتی وغیرہ کرتے تھے، ان کا جو خاندان تھا۔ اب طالوت جو بنیامین کے خاندان سے ہیں، اللہ تعالیٰ نے بادشاہ بنا دیا، نبی نے کہا بنی اسرائیل سے یہ تمہارے بادشاہ ہیں۔ تو یہ لوگ کہنے لگے انا یکون لہ الملک، یہ بادشاہ کیسے ہو سکتا ہمارا، اس کے خاندان میں تو کوئی بادشاہ ہی نہیں ہوا، وَنَحْنُ أَحَقُّ عَلَيْهِ بِالْمُلْكِ مِنْهُ، حالانکہ ہم اس سے زیادہ بادشاہت کے حقدار ہے کہ اللہ ہمیں بادشاہ بنا دے، یہ تو فقیر آدمی ہے، اس کے پاس مال بھی نہیں ہے، وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِنَ الْمَالِ، مال بھی نہیں ہے اس کے پاس۔ تو بات ہے، نبی نے کہا دیکھو پہلی بات تو یہ ان اللہ اصطفاہ علیکم، یہ اللہ کا انتخاب، اللہ نے انہیں بادشاہ بنایا، اور اللہ کے فیصلے پر سوال نہیں اٹھایا کرتے، یہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کا فیصلہ۔ اور دوسری بات وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ، اللہ تعالیٰ نے اس کو یعنی طالوت کو علم بھی دیا ہے اور جسم بھی دیا، طاقتور بھی ہے اور بہت زیادہ علم اللہ نے دیا۔ اللہ یؤتی ملکہ من یشاء، اور اللہ جسے چاہتا اپنی بادشاہت دے دیتا ہے، تمہیں اعتراض کرنے کا کوئی حق نہیں۔ کہا اچھا ٹھیک ہے، نشانی کیا ہے کہ یہ ہمارا بادشاہ ہے؟ تو کہا نبی نے نشانی یہ ہے ان کی بادشاہت کی کہ یہ تمہارے پاس تابوت سکینہ لے کر کے آئیں گے، یہ تمہارے پاس تابوت سکینہ لے کر کے آئیں گے۔ اور پھر تابوت سکینہ آیا، اللہ رب العالمین نے کرامت کیا، تابوت سکینہ آیا،
پھر ان لوگوں کو یقین ہو گیا یہ ہمارا بادشاہ ہے. اب اپنی زمینیں اپنا گھر بار واپس لینا تھا تو جالوت ظالم بادشاہ سے لڑنے کے لیے جانا. لڑائی کے لیے تیار ہو گئے, پوری قوم نکلی, طالوت ان کا بادشاہ اور طالوت پورا لشکر لے کر کے نکلے. قال ان اللہ مبتلیکم بنہر, کا آگے ایک نہر آ رہی ہے, اس نہر کے پانی کے ذریعے اللہ تمہیں آزما رہا ہے, تمہاری آزمائش ہونے والی. کہا کیسی آزمائش؟ کہا جو بندہ پانی پی لے گا وہ ہماری فوج سے الگ ہو جائے گا. یعنی سخت پیاس کا زمانہ, سخت پیاس لگی ہوئی, تو کہا جو پانی پی لے گا وہ ہماری فوج سے الگ. ہاں ایک چلو ایک لب پانی پینے کی اجازت, اس سے زیادہ نہیں. ٹھیک ہے, فشربوا منہ الا قلیلا. اب نہر آئی, فٹافٹ سارے لوگ گئے, پیٹ بھر کر پانی پی لیا, سیراب ہو گئے, سوائے چند لوگوں کے, سوائے چند لوگوں کے. اب انہی چند لوگوں کو لے کر کے طالوت بادشاہ اپنا لشکر لے کر کے آگے بڑھے میدان کی طرف. اب یہ کتنا ہے؟ بعض احادیث سے اس بات کا ثبوت ملتا ہے کہ یہ طالوت جو لشکر لے کر کے آگے بڑھے ان کی تعداد 300 سے تھوڑی زائد تھی. وہی تعداد جو مسلمانوں کی جنگ بدر میں تھی, تھوڑی 300 سے تھوڑی زائد. اب جب یہ لوگ آگے بڑھے تو کچھ لوگ کہنے لگے لا طاقت لنا اليوم بجالوت وجنودی. جالوت کا اتنا بڑا لشکر, وہ طاقتور, وہ لڑنے بھڑنے والی قوم, آج ہمیں جالوت سے اس کے لشکر سے کوئی نہیں بچا سکتا. تو جس کا ایمان اللہ پر ہو, اللہ تعالیٰ کا پر یقین جس کا ہو, تو یہ ایمان والے کہنے لگے کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرہ, کتنی ہی تھوڑی چھوٹی جماعتوں نے بڑی بڑی جماعتوں کو اللہ کے حکم سے ہرایا. اللہ مع الصابرین, اور اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو صبر کرتے ہیں. بہرحال طالوت کا لشکر جالوت کے لشکر کے مقابلے میں آیا, سب بندی ہوئی, میدان سجا. اب میدان میں لڑائی کا آغاز کرنے سے پہلے طالوت کے لشکر اور طالوت کے لشکر والوں نے, ایمان والوں نے اللہ سے دعا کیا, ربنا افرغ علینا صبرا, کہ ہمارے رب ہم پر صبر اڈیل دے, ہمیں صبر دے, روکے رکھ میدان میں. وثبت اقدامنا, ہمارے قدموں کو جما دے میدان کے اندر. وانصرنا علی القوم الکافرین, اور کافر قوم کے مقابلے میں ہماری مدد فرما. فہزموہم باذن اللہ, چھوٹے سے لشکر نے بڑے لشکر کو, ظالم و جابر لشکر کو ہرایا اللہ کے حکم سے, اللہ کی مرضی سے. اور اسی طالوت کے لشکر میں ایک وہ بندہ بھی ہے جو بعد میں چل کر کے نبی بنے, رسول بنے, وقتل داؤد جالوت. بعض مفسرین نے ذکر کیا ہے کہ شروع ہی میں جب میدان سج گیا اور دونوں لشکر ایک دوسرے کے مقابلے میں آیا تو جالوت نے نہایت ہی گھمنڈ سے کہا, جو ظالم بادشاہ تھا, آج کوئی نہیں ہرا سکتا, آؤ کس کو لڑنا ہے میدان میں آ جاؤ. تو طالوت بادشاہ کے کہنے سے داؤد علیہ السلام جو اس وقت نبی نہیں تھے, بس ایک عام سے گویا کہ سماج کے ایک بندے تھے, لشکر کا ایک حصہ تھے, وہ آگے بڑھے اور انہوں نے نہایت کرتب دکھا کر کے بہادری کے ساتھ جالوت بادشاہ کا قتل کر دیا. اور پھر اس کے بعد لڑائی کا آغاز ہو گیا. تو لڑائی میں مسلمان جیت گئے, بنی اسرائیل کو کامیابی مل گئی. اور جب دیکھا لوگوں نے کہ داؤد علیہ السلام, داؤد نے جالوت بادشاہ, اتنے بڑے بادشاہ کو, ظالم بادشاہ کو قتل کر دیا ہے, تو اس جنگ کے بعد مفسرین کہتے ہیں کہ طالوت کو ہٹا کر کے لوگوں نے داؤد علیہ السلام کو اپنا بادشاہ بنا لیا. لوگوں نے داؤد علیہ السلام کو اپنا بادشاہ بنا لیا. اب یہاں سے ہم داؤد علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہیں. حضرت داؤد علیہ السلام, قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ, سورۃ الانبیاء, سورہ سبا, سورہ صاد وغیرہ کے اندر ان کا تذکرہ کیا. یہ جو پورا واقعہ طالوت اور جالوت کا میں نے بتایا اس لیے تاکہ داؤد علیہ السلام کی زندگی کے حوالے سے پس منظر آپ کو سمجھ میں آئے, بیک گراؤنڈ سمجھ میں آئے. تو داؤد علیہ السلام کا تعارف کیا ہے؟ یعقوب علیہ السلام کے بیٹے یہودا کی نسل سے ہیں. یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے, انہی میں سے ایک بیٹے یہودا, انہی کی نسل سے ہیں حضرت داؤد علیہ السلام. شجاعت و بہادری کا انعام دیا قوم کے لوگوں نے, جیسا کہ میں نے کہا خوب بہادری دکھائی, جالوت ظالم بادشاہ کا قتل کیا, تو لوگوں نے ان کے بادشاہ ہونے کا اعلان کر دیا, ان کو گدی پر بٹھا دیا, ان کو گدی پر بٹھا دیا. اب داؤد علیہ السلام کو اس کے بعد اللہ کہتے ہیں وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ. اللہ نے انہیں بادشاہت دی, نبوت دیا, اور جو چاہا اللہ تعالیٰ نے وہ دے دیا ان کو. کیا کیا دیا داؤد علیہ السلام کو؟ آئیے جانتے ہیں کہ اللہ نے ان پر کیا انعامات کیے, کیا احسانات کیے, داؤد علیہ السلام کی کیا خصوصیات ہیں. چند ایک باتیں پوائنٹ کی روشنی میں آپ کے سامنے ذکر کی جا رہی ہے. نمبر 1, عظیم خاندان سے آپ کا تعلق. داؤد علیہ السلام ایک عظیم خاندان سے, میں نے کہا یعقوب علیہ السلام کے بیٹے یہودا کی نسل سے ہیں, اور پھر ان کے بیٹے بھی سلیمان علیہ السلام جن کا تذکرہ انشاءاللہ
کل کی مجلس میں ہوگا۔ دوسری بات، بنی اسرائیل کے بادشاہ ہیں اور نہایت ہی بہادر اور شجاعت رکھنے والے انسان۔ تیسری خصوصیت، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حضرت داؤد علیہ السلام کی نماز اللہ رب العالمین کے نزدیک سب سے پسندیدہ نماز، ان کی نماز سب سے پسندیدہ نماز۔ رات کا ایک حصہ قیام کرتے تھے پھر سو جاتے تھے، پھر رات کے آخری حصے میں اٹھتے تھے پھر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے۔ اور ساتھ ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ان کے روزے اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے پسندیدہ روزے ہیں، جسے صوم داؤدی کہا جاتا ہے۔ ایک دن روزہ رکھتے تھے اور دوسرے دن روزہ نہیں رکھتے تھے، ایسے ہمیشہ کا معمول تھا ان کا، ایک دن روزہ ایک دن نہیں روزہ، ایک دن روزہ اور ایک دن بغیر روزے کے۔ یہ داؤد علیہ السلام کا روزہ ہے، یہ ان کی نیکی ہے اور یہ ان کے جو ہے اچھے اعمال ہیں۔ ایک اور خصوصیت داؤد علیہ السلام کی، اللہ تعالیٰ نے بادشاہت سے اور اونچا مقام دیا ان کو کہ ان کو نبی اور رسول بنایا، اور نبوت و رسالت کے منصب پر، عظیم منصب پر اللہ تعالیٰ نے ان کو فائز کر دیا۔ ایک اور خوبی، بہت پیاری اور خوبصورت سریلی آواز کے مالک تھے۔ جب پڑھتے تھے اللہ تعالیٰ کی کتاب، نہایت پیاری آواز، چلنے والا رک جاتا تھا جو سنتا تھا، پہاڑ سننے لگ جاتے تھے، پہاڑ ان کے ساتھ اللہ کی تسبیح بیان کرتے تھے، پرندے جن کے پاس آواز جاتی تھی وہ پرندے بھی آ کر کے سننے لگ جاتے تھے، جانور آ کر کے سننے لگ جاتے، جس کے پاس بھی ان کی آواز جاتی تھی بالکل مح ہو جاتا، اتنی پیاری آواز۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلاوت سن کر کے کہا تھا کہ ان کو داؤد علیہ السلام کی آواز دی گئی، ان کی آواز داؤد علیہ السلام کی آواز، لحن داؤدی اسی لیے کہتے ہیں، یعنی اگر قرآن پڑھنا ہے تو لحن داؤدی ہونی چاہیے، داؤد علیہ السلام جیسی پیاری خوبصورت اور سریلی آواز ہونی چاہیے، یہ داؤد علیہ السلام کی خصوصیت ہے۔ اور داؤد علیہ السلام وہ نبی ہے جن کے بارے میں اللہ نے وضاحت سے کہا ہے کہ ان کو ایک آسمانی کتاب دی گئی، کون سی کتاب؟ زبور۔ وَآتَيْنَا دَاؤُودَ زَبُورًا، اللہ کہتے ہیں ہم نے داؤد علیہ السلام کو زبور نامی کتاب عطا کی۔ اب زبور میں کیا تھا؟ حکمت و دانائی کی، عقل مندی کی، رشد و ہدایت کی، خیر اور بھلائی کی باتیں تھی، اور داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ آسمانی کتاب دیا، اور یہ کتاب بھی رمضان کے مہینے میں اللہ نے نازل کیا، جیسا کہ بعض مفسرین بیان کرتے ہیں۔ ایک اور خصوصیت حضرت داؤد علیہ السلام کی، اپنے ہاتھوں کی کمائی کھاتے تھے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ بندہ جو بھی کھاتا ہے سب سے بہتر کمائی اس کے اپنے ہاتھ کی کمائی۔ وَإِنَّ نَبِيَّ اللَّهِ دَاؤُودَ كَانَ يَأْكُلُ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ، اور اللہ کے نبی داؤد علیہ السلام اپنے ہاتھ کی کمائی کھاتے تھے، محنت کرتے تھے، اور پھر وہی جو ہے حلال مال اپنی زندگی میں استعمال کرتے۔ کیا کرتے تھے؟ ابھی آگے بات آئے گی۔ ایک اور خصوصیت داؤد علیہ السلام کی، اللہ تعالیٰ نے علم کی نعمت سے ان کو نوازا، ان کو بھی اور ان کے بیٹے سلیمان کو۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا داؤد وسلیمان علما، اللہ کہتے ہیں ہم نے داؤد کو، سلیمان کو علم عطا کی، بہت سی چیزیں اللہ نے عطا کی، لیکن صرف ایک چیز کا تذکرہ کیا، علم۔ پتہ یہ چلا کہ علم ساری چیزوں پر بھاری، ساری نعمتوں، جو بھی آپ کو دیا گیا ہے سب سے عظیم چیز جو آپ کے پاس ہو سکتی ہے کیا؟ علم ہے۔ اور باپ بیٹے کو علم ملا تو اللہ کا شکر ادا کیا، الحمدللہ الذی فضلنا علی کثیر من عباده المؤمنین، تمام تعریف اس اللہ کے لیے جس نے اپنے بہت سے مومن بندوں پر ہمیں فضیلت اور برتری عطا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے علم کی نعمت سے ان کو نوازا تھا۔ ایک اور خوبی، بہترین فیصلے کی قوت اور نہایت حکمت و دانائی کے مالک تھے حضرت داؤد علیہ السلام۔ اور قرآن میں ایک دو واقعات اللہ تعالیٰ نے ان کے فیصلے کے بیان کیے ہیں کہ کس طریقے سے داؤد علیہ السلام نہایت سوچ سمجھ کر، معاملے کی تفتیش کر کے، نہایت باریکی سے پرکھ کر کے پھر فیصلہ کرتے تھے، فیصلے میں جلد بازی نہیں کیا کرتے، ہر ایک بات کو نہایت باریکی سے سوچتے تھے اور پورے معاملے کو ایک دوسرے سے سرا جوڑتے تھے اور اس کے بعد کوئی فیصلہ کرتے تھے۔ اللہ نے اسی کو کہا وَآتَيْنَا فَصْلَ الْخِطَابِ، ہم نے داؤد علیہ السلام کو فیصلہ کرنے کی نہایت زبردست قوت اور صلاحیت عطا کیا تھا۔ ایسے ہی حضرت داؤد علیہ السلام کی ایک نمایاں خوبی اللہ کہتے ہیں وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدِ، ہم نے لوہے کو ان کے لیے نرم کر دیا۔ لوہا کتنا سخت ہے لیکن اللہ نے ان کے لیے نرم کر دیا، جیسا چاہتے تھے موڑ لیتے تھے، جو چاہتے تھے بنا لیتے تھے۔ بعض مفسرین نے کہا ہے انہیں آگ میں پگھلانے کی ضرورت بھی نہیں ہوتی تھی،
आग में पिघलाने की जरूरत भी नहीं होती थी, उस लोहे को वैसे ही अल्लाह ने इतना नरम कर दिया, वो जो चाहते थे वो बना लेते थे। अल्लाह ने कहा अनिअमल साबिगात वक़द्दिर फिस सर्द वअमलू सालिहा। और दाऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम ही वो पहले इंसान हैं जिन्होंने लोहे की जरह बनाई। जंग के मैदान में आप देखें शर्ट टाइप का या जो है कुर्ते टाइप का एक लोहे का लिबास पहनते थे। वअल्लमनाहु सनअत लबूसिन लकुम लितुहसिनकुम मिन बासिकुम। हमने दाऊद को सिखाया कि ज़रह कैसे बनाई जाती है ताकि उस ज़रह को पहनकर तुम जंग में अपने आप को बचा सको। पहले लोग क्या करते थे, लोहे का तख्त ले जाते थे, लोहे का तख्त ले जाते थे, उससे अपना दिफा करते थे। लेकिन दाऊद अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने ये सलाहियत दे दिया, ये पहले इंसान है कि ज़रह कैसे बनानी है, उसमें कड़ी कैसे लगाना है, ये सारा अल्लाह ताला खुद इनको बताता था। वअल्लमनाहु, खुद बताता था अल्लाह। इसको मजबूत कैसे किया जा सकता है, पहले इंसान है दाऊद अलैहिस्सलाम जिन्होंने सबसे पहले लोहे की ज़रह बनाई और सबसे पहले उसको इस्तेमाल किया। बाज़ मुफस्सिरीन की माने तो वो कहते हैं रोज आना एक ज़रह बना लेते थे हाथ से। ये कोई बहुत आसान काम नहीं है। आप अगर लोहे की ज़रह देखें म्यूजियम वगैरह में जाकर के आपको अंदाजा होगा कि किस तरीके से कितना बारीक काम है। हाथ से रोज आना एक ज़रह बनाते थे और उसे बेच देते थे। बाज़ मुफस्सिरीन कहते एक ज़रह 6000 दिरहम में बेचते थे, एक ज़रह 6000 दिरहम में। अब 6000 दिरहम कितना होता है, चांदी का अपना हिसाब। बहरहाल माने 1-1.5 किलो से ज्यादा की, 1-1.5 किलो से ज्यादा चांदी 6000 दिरहम में। सही बात, जंग के मैदान में काम आना, आपको कत्ल होने से बचाने वाली चीज। अच्छा, और एक खुसूसियत दाऊद अलैहिस्सलाम की, अल्लाह ताला ने इनके वक्त में बहुत बरकत रखी, बहुत बरकत। कम वक्त में अल्लाह रब्बुल आलमीन की किताब जो अल्लाह ने इनको दिया था दाऊद, उसकी तिलावत कर लिया करते। और बाज लोगों ने ये बात बयान की है कि जितनी देर में इनकी सवारी तैयार की जाती थी उतनी देर में अल्लाह ने वक्त में इतना बरकत दिया कि उतनी देर में अल्लाह की किताब पढ़ जाया करती थी। इतनी बरकत अल्लाह ताला ने इनके वक्त में दे रखा था। दाऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हवाले से बस बहुत ज्यादा बातें नहीं, बाकी जो बातें कुछ एकाध रह जाएंगी वो इंशाअल्लाह इनके बेटे सुलेमान अलैहिस्सलाम के साथ आएंगी। लेकिन 2-3 बातें और आपके सामने जिक्र करूं। एक बात ये कि दाऊद अलैहिस्सलाम बड़े गैरतमंद इंसान थे, और जाहिर सी बात है अंबिया गैरतमंद होते हैं। बाद मुफस्सिरीन ने जिक्र किया है कि एक दिन अपने घर में बैठे हुए थे, तो जब घर से बाहर निकलते थे तो दरवाजा वगैरह अच्छे से बंद करके बाहर निकलते थे। एक दिन जब दरवाजा बंद करके घर से निकले और फिर बाद में वापस आए तो देखा घर में एक आदमी बैठा हुआ। तो उनकी बीवी ने उस आदमी से पूछा कि तुम कौन हो? तो उसने कहा कि मैं वो हूं कि मुझे बादशाह भी अपने घर में जाने से नहीं रोक सकता, कोई ताकतवर इंसान भी अपने घर में जाने से नहीं रोक सकता। दाऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम आए, उनके कान में आवाज पड़ी, उन्होंने सुना तो समझ गए कि ये मलकुल मौत, ये रूह निकालने वाला है और ये वही फरिश्ता है कि जिसे कोई भी नहीं रोक सकता। अल्लाह ने कहा ऐनमा तकूनु युद्रिकुमुल मौत, जहां कहीं रहो मौत तुम्हें पकड़ लेगी, चाहे मजबूत किलों में क्यों ना बंद हो जाओ। कुल इन्नल मौत अल्लज़ी तफिर्रून मिन्हु, वो मौत जिससे तुम भागते हो वो मौत तुमसे मुलाकात करने वाली है। तो दाऊद अलैहिस्सलाम समझ गए और फिर बिल्कुल मौत ने इनकी रूह कब्ज किया और इस तरीके से दाऊद अलैहिस्सलाम की वफात हो गई। दाऊद अलैहिस्सलाम की वफात के बाद उनको गुस्ल दिया गया, जनाजा तैयार किया गया, कफन दिया गया। तो धूप बहुत ज्यादा शदीद हो गई, बहुत ज्यादा सख्त। तो सुलेमान अलैहिस्सलाम की हुकूमत परिंदों पर भी थी। बड़े बड़े परिंदों को हुक्म दिया उन्होंने कि अपने अपने बाजू बिछा लो ताकि यहां पर धूप का साया ना पड़े। सारे परिंदे आए, सबने पर बिछा लिए, अपने पर फैला दिए और कहीं से धूप कोई नामो निशान नहीं, सब बंद हो गया और ऐसा लगा कि अंधेरा छा गया। तो सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा कि अपने अपने एक एक पर समेट लो ताकि कुछ रोशनी आ सके इस तरीके से। और फिर अल्लाह ने इसीलिए कहा वअमलू सालिहा इअमलू आल दाऊद शुक्रा, कि ऐ दाऊद अलैहिस्सलाम के खानदान वालों नेक अमल करो और अल्लाह ने तुम्हें बहुत सारी नेमतें दी हैं, इन नेमतों पर अपने रब का शुक्रिया अदा करो। वक़लीलुम मिन इबादी अश-शकूर, और मेरे बंदों में से बहुत ही कम हैं जो शुक्र अदा करने वाले हैं। ये हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम का तज़किरा था। आज की मजलिस में 3 नबियों का मुख्तसर तज़किरा हुआ, इसलिए कि अल्लाह ने इनके बारे में बहुत ही मुख्तसर बातें बताई हैं। दाऊद अलैहिस्सलाम के बेटे सुलेमान अलैहिस्सलाम का वक्त के एक बड़े बादशाह
عظیم بادشاہ، عظیم نبی اور رسول اور کائنات پر پوری دنیا پر حکومت کرنے والے سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ انشاءاللہ کل کی مجلس میں تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے کیا جائے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ ہم سبھی کو نبیوں کے، پیغمبروں کے واقعات پڑھنے اور ان سے عبرت و نصیحت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب تک اللہ دنیا میں زندہ رکھے اسلام اور ایمان پر، خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر ہو۔ وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔